اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نماز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب کب پڑھنا چاہیے، یہ سوال بہت سے لوگ ہم سے کرتے ہیں۔ آج اس سوال کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو نماز کے اندر آپ نے اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے اور بسم اللہ کب پڑھنا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہا جاتا ہے، یہ آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ جب آپ نماز شروع کریں گے تو نماز شروع کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے قبل آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے آپ کی ابتدائی قرات ہو رہی ہے، اور ابتدائی قرات کا قانون یہ ہے کہ یہاں آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے، یعنی تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے۔ تو تعوذ اور تسمیہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے قبل دونوں کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، یہ 2 رکعت ادا کر رہے ہیں، آپ نے اعوذ باللہ پوری نماز میں کسی بھی موقع پر نہیں پڑھنا۔ اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے قبل پڑھنا ہے اور ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھنا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کب کب پڑھنا ہے؟ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے جب پہلی رکعت آپ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ اس وقت بھی پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کریں گے تب بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی نماز کے اندر آپ کی 4 رکعت کی نماز ہے، یہ 2 رکعت کی نماز ہے۔ نماز کے اندر جب آپ سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے تو اس میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ تو جب آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ قرآن کا وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جس کی ابتدا کسی صورت سے نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی صورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں، کسی بھی رکوع سے پڑھ رہے ہیں، وہاں سے صورت کی ابتدا نہیں ہو رہی، تو اس موقع پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ لیکن اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی صورت ملاتے ہیں اور وہ صورت جو ہے ابتدائی صورت ہے، جیسے سورہ اخلاص پڑھ لی، سورۃ الکافرون پڑھ لی، سورۃ النص پڑھ لی، کوئی بھی صورت آپ ابتدا سے پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ کوئی صورت ملائیں گے تو اس صورت کو ملانے کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل وہ ہوتا ہے جو کہ ایک اچھا عمل ہے، یعنی ایک بہترین عمل ہے۔ اگر اس کو کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ وہ جگہیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، جو مواقع ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ان مواقعوں پر پڑھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ سنت اور مستحب عمل کر رہا ہے، اور اس پر اس کی نماز میں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کر پاتا، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اس سے چھوٹ جاتی ہے، یا سورت ملانے سے قبل بسم اللہ چھوٹ جاتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اس کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز تب نہیں ہوتی
جب کہ اس میں سے کوئی فرض چھوڑ لیا جائے یا کہ واجب چھوڑ دیا جائے اور واجب چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سجدہ سہو بھی نہ کیا جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ مستحب اور سنت عمل ہے، لیکن اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ اپنانے کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ نماز کا اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک ضرور کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔